ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ کس سمت جائے گی؟ گھر کے جو 10-10 سال کے بچے ہیں نا آج وہ بھی اپنے پیرنٹس کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، آپ پرانے ٹائم کے ہیں. تو اس میں کس کی کمزوری؟ ہم سے بھی یہ مسٹیکس ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو پیمپر بہت زیادہ کر دیا ہوا ہے موبائل کی وجہ سے. وہ جس حد تک اس سے جایا جائے گا پھر وہ جائے گی اور وہ جا رہی ہے. 4-5-6 لوگ پہلے بیٹھتے تھے اکٹھے مل کر باتیں کرتے تھے، آج کل سب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہی بھی نہیں ہیں اور اپنے تعلقات جو ہیں وہ کھوکھلا کر رہے ہیں اپنے تعلقات کو. آپ کل کو بیمار ہوتے ہیں، آپ کل کو مر جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں، آپ کو اپنے ریلیٹیوز کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا ہمارے دماغوں میں، ہماری نسلوں کے دماغوں میں یہ چیز بھری جا رہی ہے. لیکن کیا عورت کو مرد کی برابری کرنی چاہیے؟ اصل میں ایک مضبوط عورت جو ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہ سب سے پہلے اس میں برداشت ہو، اس میں صبر ہو. لیکن یہ تو مرد والی خصوصیات ہیں جو آپ بیان کر رہی ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شہزاد. میں آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. انہوں نے ہمیشہ سے خاموش مسائل کو آواز دی. مسئلہ کوئی بھی ہو، ان کا انداز سیدھا اور سوچ بدلنے والا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کم عرصے میں فیس بک پہ اور اپنے سوشل میڈیا پہ ایک نام بہت تیزی سے پھیلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فریال فریال فریال. ایک دم سے ایک لڑکی نے اپنا سٹارٹ اپ لیا اور کچھ ہی ٹائم میں، بہت کم عرصے میں ایک دم اس نے بلندیوں کو چھو لیا. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ محسوس بھی کی جائے گی. تو السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. آج ہمیں آپ کو یہاں پہ انوائٹ کر کے بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. اور ہمارا مقصد بھی جو ہے یہ جتنے بھی مسائل ہیں انہی کو اجاگر کرنا ہے، اور آپ اس پر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. مثلاً کہ جیسے آج کل جو بھی آپ کو پتہ ہے کنٹینٹ چل رہا ہے جس میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں لوگ اور اپنے گھریلو مسائل کو سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں، اور اس میں کافی سارے بےہودہ فیملی ولاگنگ بھی سارا کچھ شامل ہے. تو آپ اس کے خلاف چلنے کا آپ نے کیوں فیصلہ کیا؟ جی بڑا اچھا آپ نے کویشچن اس میں کی ہے. اس کے خلاف چلنے کا فیصلہ اس طرح کی ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان ہے فری بیٹھا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریل، چاہے وہ فیس بک کی ہیں، ٹک ٹاک کی ہیں، یوٹیوب کی ہیں، ان کو اسکرول کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. جی اب آج کل کے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل سے کوئی بچہ بھی دور نہیں ہے. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بچوں کو بھی شو ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ان سارے پلیٹ فارم کا الگوریتھم اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ اگر ایک غلط چیز دیکھتے ہیں، اور بچے اس ایج میں ہوتے ہیں جس ایج میں ان کو ہر چیز بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے. جب ایک دفعہ ایک چیز دیکھتے ہیں تو پھر وہ بار بار ایسی چیزوں کی طرف بار بار جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان میں ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور الگوریتھم اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک چیز جب آپ نے دیکھنی سٹارٹ کر دی تو وہ بھی آپ کو وہی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ چیزیں شو جو ہو رہی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بےہودہ ڈریسنگ ہے، جی بالکل عجیب سی ان کی چال دکھائی جاتی ہے. ہر چیز فیملی ولاگنگ میں کیا چیز ہے جو ڈسکلوز نہیں کی جا رہی ہوتی، یہاں تک کہ شادی سے لے کے پریگننسی، ڈلیوری، ہر چیز اوپن ہے. وہ چیزیں جو بچوں کو کیا نوجوانوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی تھی. یا 2-3 سال پہلے جتنا یہ ہمارا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے، ہمارے ولاگرز جو ہیں، ہمارے جو انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں جن کو بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہیں، ان کی شکل میں لوگوں کو وہ کچھ دیکھنے کو ملا ہے کہ اس کے بعد خود ہمیں بینگ اے پیرنٹس شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ سوچ کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے سارا کچھ چھوڑ کے اس طرف آواز بلند کرنی چاہیے. اصل میں میم یہاں پہ آپ کا جو بالکل صحیح موقف ہے، لیکن آج کل جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایک تو پڑھا لکھا شو کروانے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ بولڈ ہیں، اوپن مائنڈیڈ ہیں. تو یہاں پہ آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ بولڈ ہونے میں اور بے باک ہونے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہاں میں آپ کے پہلے فرسٹ کویشچن کو جس میں آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا شو کرنے میں، ایک میں نے حدیث تو میں اس کو نہیں پڑھوں گی، کوٹیشن میں نے اس کا ذکر اپنی ویڈیو میں بھی کیا ہوا ہے کہ تعلیم جس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ بولڈ، وہ ماڈرن اور بے باک ہو جاتا ہے، اور تعلیم جس کے اندر سے گزرتی ہے وہ انسان سادہ ہو جاتا ہے. تو اس کا اپنے آپ کو پڑھا لکھا شو کرنے سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں، اچھی چیزیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور وہ بیک گراؤنڈ سے بھی اسٹرانگ ہے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن موسٹلی آئی تھنک سو، میری یہ ذاتی رائے ہے، اس میں پرسنٹیج اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، 90% لوگ میں نے وہ دیکھے ہیں جو کسی قسم کے احساس کمتری میں شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، اور جن کا دل کرتا ہے کہ ہم شو کریں کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہمیں بھی لوگ جانیں، ہمارے پاس دولت ہے، اس کا شو آف کریں. یہ وہ لوگ ہیں.
اب رہی بے باک اور بولڈ کی بات، تو بولڈ پہلے جو سمجھا جاتا تھا، جس کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے کہ بولڈ ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں کانفیڈینس ہونا. آپ اپنے اس کانفیڈینس کو، آپ میں اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو پورے کانفیڈینس کے ساتھ اس کو ڈلیور کریں، اس کو اوپن پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ اچھی چیزوں میں بولڈ. بے باک اور بولڈ میں یہ بہت زیادہ فرق ہے، بالکل ایسے جیسے اب انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کا لباس ہے، اس کا شعور ہے. اور اگر ہم یہ چیزیں اپنے میں سے نکال دیں گے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ ایک انفلوئنسر ہے، چاہے وہ ایک راہ چلتا ہوا انسان ہے، اگر ہم اس چیز کو اندر سے ختم کر دیں گے، شعور کو، ڈریسنگ کو، تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہیں پہ شعور کی میم جو بات آ رہی ہے، یہ جو انفلوئنسرز ہیں جو اقتدار کے خلاف جا کے کنٹینٹ بنا رہے ہیں، تو آپ کا کیا ماننا ہے، آپ کی اس میں تھنکنگ کیا ہے کہ وہ شعوری طور پر معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ان میں سے کچھ لوگ نادان بھی ہیں جو باقیوں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جیسا جو ہے ان کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک 5 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم ایک دفعہ سمجھاتے ہیں کہ یہ آگ ہے، اس سے آپ نے دور رہنا، اس سے آپ کا ہاتھ جل جائے گا. اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا مجھے نقصان ہے. ایک کرنٹ لگانے والی چیز ہے، اس کا بھی بچے کو پتا ہوگا. تو یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ بچے نہیں ہیں، کچھ 18 سال سے اوپر کے بھی ہیں، کچھ 18 سال سے نیچے کے بھی ہیں. اپنے کپڑوں کا بھی انسان کو پتا ہوتا ہے، اپنے فرق کا بھی پتا ہوتا ہے کہ میں ایک خاتون ہوں اور میں ایک مرد ہوں، ہماری باؤنڈری کیا ہے. ہر انسان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیسے کی بھوک ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان کو وہ سارے فرق، وہ ساری باؤنڈری بھلا دی ہوئی ہیں، جس کو بھلا کے وہی سارا کچھ کرنے پہ ایک پیسہ اور ایک شہرت کی بھوک. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس نے ہمارے انفلوئنسرز کو، ہمارے یہ جتنے سوری ٹو سے اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والے ملینز جن کے فالوورز ہیں، انہوں نے یہ دونوں چیزیں بھلا دی ہوئی ہیں. تو اگر یہی رجحان رہا تو ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ کس سمت جائے گی؟ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری آڈینس کو یہ چیز بھولی ہوئی ہے. اب جس گھر میں بھی جا کر دیکھ لیں، کون سا بچہ ہے جو ٹرینڈ کو نہیں فالو کر رہا ہے. اگر آج کسی کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس نہیں بھی ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے کوئی ریل یا کوئی بھی ویڈیو بنا کے رکھنی ہے، تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ جو ٹرینڈنگ سانگ ہے اس ریل کے پیچھے وہ اسی ٹرینڈنگ سانگ کو لگائے، اسی ٹرینڈ کو فالو کرے. یہاں تک کہ گھر کے جو 10-10 سال کے بچے ہیں نا، آج وہ بھی اپنے پیرنٹس کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، آپ پرانے ٹائم کے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے. وہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سر، میں پرانے دور کی جو آپ نے بات کی ہے، ہمارے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. آج کل جو ہے ماؤں نے اپنا کام آسان کرنے کے لیے موسٹلی جو ہے بچوں کو انہوں نے موبائل دے دیے ہیں، اپنی آسانی کے لیے بچوں کو تباہ کر رہی ہیں، اور بچوں کا مستقبل انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے. تو اس کے لیے آپ کا کیا مفید مشورہ ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے، میں بھی اس سے ایگری کرتی ہوں، اور ہم سے بھی یہ مسٹیکس ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنی کچھ ایکٹیویٹیز اپنے بیزی ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. اب اس میں 2 طرح کی مائیں آتی ہیں. ایک آتی ہیں ہم جیسی مائیں جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، جن کی اپنی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ کی اسٹڈی ہوتی ہیں، جابز ہوتی ہیں، جیسے میری تھی، تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ چلیں تھوڑی دیر ہم آرام کر لیں گے، تھوڑی دیر میں اپنا یہ کام ختم کر لوں. اب کچھ مائیں ایسی ہیں جن کے اوپر گھر کی ذمہ داری بہت زیادہ، ہم نے ضرورت سے زیادہ ان پہ ذمہ داریاں ڈال دی ہوئی ہیں. کچن کی ذمہ داریاں، ساس سسر کی خدمت ہے، گھر کے ایکسٹرا کام ہے، 3-3 4-4 بچے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو اسکول بھیجنا. تو ان ساری ایکٹیویٹی میں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی کہ ان ساری چیزوں میں کوئی ان کا ہاتھ بٹائے. اب ان کے پاس پھر آپشن کیا بچتا ہے کہ وہ موبائل دیتے ہیں، اور بچوں کو سٹارٹ میں 6-7 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، بیٹھنا سٹارٹ کرتا ہے، موبائل دے دیا، پوئمز لگا کے دے دی. اب وہ پوئمز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں وہ سپیڈ سے جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں پکچرز، اور وہ کلرز اتنے وہ وائبرنٹ کلر یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں، پکچرز اتنی وہ AI کے تھرو، گرافک کے تھرو وہ فاسٹ چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے وہ دیکھ دیکھ کے خود خاموش بیٹھے رہتے ہیں. پہلے گھر کا کوئی بھی بڑا گزر رہا ہے، دادی دادا بچے کو کھیلنے میں ہیلپ کرتے تھے، گزر رہے ہیں، میرا شونا، میرا کاکا کر کے بلانا شروع کر دیتے تھے، تو بچہ بھی آگے سے رسپانس کرتا تھا، آوازیں نکالتا تھا. اب سب کو پتہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بچہ اپنی جگہ پہ بیزی ہے، کوئی بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، بچہ بولنا چھوڑ گیا ہوا ہے. اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے پیرنٹس سے آپ جائیں فیس بک پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں، وہ بیماریاں جو آپ نے کبھی پاکستان میں سنی ہی نہیں ہوں گی، ایسی بیماریاں بچوں میں کامن ہو گئی ہیں. بچوں کا نہ بولنا جس کو اسپیچ ڈیلے کہتے ہیں، اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہونا، بچوں کا نہ صحیح سے چلنا، فزیکل ایکٹیویٹی تو بالکل رہی نہیں ہے. اب آپ خود بتائیں، آپ جب 10-15 یا 12 سال کے تھے، ڈیفینیٹلی آپ بھی گلی میں کھیلے ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہم لوگ کھیلے ہوں گے، کرکٹ بھی آپ نے کھیلی ہوگی، بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کیا ہوگا. لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد آپ کو اپنا سیلف ڈیفینس بھی کرنا آتا ہوگا. ہمارے بچوں کو سیلف ڈیفینس نہیں کرنا آتا اپنا.
ان کو کوئی مار دے یا تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے, ذرا سا وہ گریں گے تو آدھا آدھا گھنٹہ وہ رونا سٹارٹ کر دیں گے. تو اس میں کس کی کمزوری ہے, ماؤں کی, باپ کی, یا بچے کا اپنا؟ کوئی آج کل بچے صحیح نہیں آ رہے, اس میں کیا مسئلہ ہے کہ بچے اتنے کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکیں یا کچھ بھی اپنے آپ کے وہ اسٹینڈ کر سکیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو پیمپر بہت زیادہ کر دیا ہوا ہے موبائل کی وجہ سے, ایکسٹرا چیزیں دے دے کر بچوں کو ان کے لیے اتنی آسانیاں ہم نے کریٹ کر دی ہوئی ہیں. اور جب اس بات کو اوپن پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں تو بہت سے ماں باپ کو اعتراض بھی ہوتا ہے, اور وہ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر ایک کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں. آج آپ کو اپنے یہ بچے پیارے ہیں, آپ ان کو یہ ساری چیزیں, یہ ساری لگژری دے رہے ہیں, سب سے پہلی موبائل کی فارم میں, لیکن کل کو ان کو ان سب چیزوں کی اتنی عادت ہو جائے گی کہ جب آپ ان کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے, مارکیٹ سے میری مراد جب وہ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئیں گے تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو فائٹ کرنی ہے وہ فائنینشلی فائٹ کرنی ہے. تو جب ان کو عادت ہوگی کہ انہوں نے آسانی سے ان کو چیزیں ملنے کی عادت ہے کہ ایک ڈیمانڈ کی موبائل ان کے ہاتھ میں آ گیا, بغیر مانگے ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, موبائل دیکھا, وہاں سے چیزیں دیکھی تو وہ تھوڑی سی ضد کی, 4 دن کھانا چھوڑ دیا, تو ماں باپ نے وہ چیزیں دے دینی ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے بچے بھی ایسے کرتے ہیں. اب کل کو, اب اس کو میں آپ کو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کے ساتھ اس چیز کو میں لنک کرتی ہوں. اب جب ان کو اوور نائٹ وہ چیزیں نہیں ملیں گی, کیونکہ وہ چیزیں ہم پیرنٹس نے ان کو 2-3 دن کی بھوک کے بعد پرووائڈ کر دی ہوئی ہیں. جب وہ آ رہے ہیں اپنی لائف میں آ رہے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک 20 سال کا یا 18 سال کا لڑکا 3 کیمروں والا موبائل لے کے کھڑا ہوا ہے, سیلفی بنا رہا ہے شیشے میں, 3 کیمروں والا موبائل دکھ رہا ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے. لڑکیوں کو بھی ڈپریشن ہو رہا ہے کہ میرا باپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا, میرے والد صاحب 40,000 کما رہے ہیں, 30,000 کما رہے ہیں, میں یہ کہاں سے لوں؟ تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے بعد وہ اس کو آسانی نظر آ رہی ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آ جاؤں, میں ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا لوں, میں ریلز بنانی اسٹارٹ کر دوں. پھر وہ جس حد تک اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ میرے پاس بھی 3 کیمروں والا موبائل ہو, میرے پاس بھی یہ لگژری لائف ہو, وہ جس حد تک اس سے جایا جائے گا پھر وہ جائے گی, اور وہ جا رہی ہے. لائف بیٹھ رہی ہیں, گفٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کے ریزلٹ آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیا کیا نہیں ہو رہا یہاں پہ, سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو آگے چلیں ایشوز تھے ان کے جو بھی ہیں, ماؤں کی مجبوری ہے, کچھ بھی ہے. آپ نے آج کل نوٹ کیا ہوگا کہ فیملیز میں بھی جو ہیں یہ کلچر عام ہو رہا ہے کہ 4-5-6 لوگ پہلے بیٹھتے تھے اکٹھے مل کر باتیں کرتے تھے, آج کل سب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو پوچھتے ہی بھی نہیں ہیں, اور اپنے تعلقات جو ہیں وہ کھوکھلا کر رہے ہیں اپنے تعلقات کو. تو اس کے بارے میں, اس کا اس میں بیٹر ہونا چاہیے یا جیسے چل رہا ہے ویسے ٹھیک ہے؟ اس میں آپ اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم نے وہ ٹائم گزارا ہوا ہے جب ساری فیملیز مل کے اکٹھی بیٹھتی تھیں, لائٹ جانی تو سب نے مل کے چھپن چھپائی کھیلنی اسٹارٹ کر دینی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ فیملی جو باؤنڈنگ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, اور ہر ایک کو دوسرے کا پتہ ہوتا تھا کہ وہ مسنگ ہے تو وہ پرسن کہاں گیا, وہ بچہ 10 منٹ نظر نہیں آ رہا تو وہ بچہ کہاں چلا گیا ہوا ہے. اب یہ ہو گیا کہ موبائل نے سب کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا ہوا ہے. ایک تو موبائل کی لائف نے دور کر دیا کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہی نہیں, اور دوسرا اس موبائل کے اوپر جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ نفرت پھیلانے والی زیادہ دیکھ رہے ہیں. آپ بہت کم لوگوں کو دیکھیں گے جو بات کریں گے کہ لوگوں سے جڑے رہیں, لوگوں کے لیے کچھ کریں. ہمیشہ آپ ایک ہی بات سنیں گے کہ اپنا سوچیں, دوسروں کو چھوڑیں, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کریں, دوسروں سے آگے نکلیں. شریکوں کی بات ہوگی, کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ آپ کی فیملیز کی, آپ کے خاندان کی بات ہو رہی ہے. ایک شخص جو ایک دوسری سوسائٹی میں رہتا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو کیا پڑی ہے وہ میرے ساتھ کمپٹیشن کرے جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے. تو یہ کس سے کمپٹیشن کرنے کی, اور یہ کس سے جلنے کی, کس کو شریکوں کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کی فیملیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے میں نفرت, اور ایک ایسا ہمارے دماغوں میں, ہماری نسلوں کے دماغوں میں یہ چیز بھری جا رہی ہے کہ آپ کا خاندان, آپ کے ریلیٹیوز آپ کے دشمن ہیں, آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ نے ان کو کچھ کر کے دکھانا ہے, جل کے دکھانا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جتنی مرضی اپنی کمیونٹی انکریز کر لیں پیسوں کی وجہ سے, اپنے اورا انکریز کرنے کی وجہ سے, اپنے آپ کو اسٹائلش بنا کر, کچھ بھی کر آپ کل کو بیمار ہوتے ہیں, آپ کل کو مر جاتے ہیں, آپ کے پاس کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں, آپ کو اپنے ریلیٹیوز کی ضرورت پڑتی ہے. اور ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ رونے کے لیے, چارپائی اٹھانے کے لیے آپ کو اپنے 4 رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اب رونے والی آپ نے جو بات کی ہے, ہمارے پنجابی میں بھی ایک اکثر کہاوت مشہور ہے, وہ کہتے ہیں اگر اپنا آپ کو مارے گا تو وہ آپ کو کسی سایہ والی جگہ میں یا چھاؤں میں پھینکے گا. تو ابھی آپ نے جو عورت والی بات کی ہے, پہلے لڑکیوں والی, موبائل فونز والی, برابری کرنے والی, تو سوری ٹو سے آپ بھی عورت ہیں, مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں, لیکن کیا عورت کو مرد کی برابری کرنی چاہیے؟ یہ بات صحیح ہے یا یہ تقسیم جو ہے یہ مزید نقصان دہ ہے؟
دیکھیں اللہ پاک نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا تو اللہ پاک نے خود ہی مرد کو ایک درجہ ہم سے زیادہ دے کے بھیجا ہے. اب اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہیں. ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں. بالکل. اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو اکیلی کہیں پہ جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. ابھی اگر میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی ایک فیملی کے میرے ممبر میل پرسن میرے ساتھ موجود ہیں. تو میں اگر یہ کہوں کہ میں تو مردوں کی برابری کر سکتی ہوں, میرے سامنے بیٹھا شخص اگر بول رہا ہے تو میں بھی جواب میں بول سکتی ہوں کہ یہ مردوں کی برابری ہے, تو یہ غلط بات ہے. اس کو برابری کرنا نہیں کہتے. اصل میں فیمنزم کو جو ہے وہ بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں بتائیں کہ اس سے خواتین واقعی مضبوط ہو رہی ہیں یا یہ بس ایک جو تسلی ہے وہی ہے؟ یہ تسلی ہی ہے. دیکھیں مضبوط ہم نہ ہونا, مضبوط ہم اس چیز کو نہیں کہیں گے کہ آپ تیار ہو گئے اچھے طریقے سے اور آپ اکیلے نکل گئے, کھانا کھا لیا, یا رات کو 1-2 بجے آپ سڑک پہ جا کے آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی. اس کو مضبوط ہونا نہیں کہیں گے. مضبوط اگر آپ نے ہونا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ مردوں کے ساتھ بھی مضبوط ہو سکتے ہیں. مضبوط ہونے کا مقصد یہ ہے, مضبوط ہونا تو میں اس مضبوط ہونے کو مانوں کہ آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ اپنے گھر کے میل پرسن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو. آپ نے پہلے بھی جو ہے اکثر میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہے آپ خواتین کو مضبوط ہونے کی بات کرتی ہیں, ابھی بھی آپ نے وہی کہا. تو آپ کی نظر میں اصل میں ایک مضبوط عورت جو ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں مضبوط عورت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں برداشت ہو, اس میں صبر ہو, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی ایک انسان میں جس میں کوئی بھی ہے, لڑکا یا لڑکی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کو حالات کو فیس کرنے کا اس بندے میں ایک الگ قسم کا اسٹیمنا ہوتا ہے. لیکن یہ تو مرد والی خصوصیات ہیں جو آپ بیان کر رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد بہادر ہوتا ہے, عورت جو ہے وہ اتنی بہادر نہیں ہوتی. نہیں تو دیکھیے یہ وہ اور کافی اس کی الگ سے وجوہات آ جاتی ہیں, لیکن اگر میں یہ بات کر رہی ہوں نا تو اسی کو عورت کا بہادر ہونا, مضبوط ہونا کہتے ہیں. اور یہ اس طرح کی جب خصوصیات کسی عورت میں ہوں گی اور وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی تو مرد اس کی عزت کیوں نہیں کرے گا. تو اس میں اب کچھ خواتین جو ہیں وہ گھریلو پریشانیوں میں, مسئلوں میں اکثر دباؤ کا شکار رہتی ہیں. اتنا رہتی ہیں کہ وہ اگر وہ میریڈ ہیں تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی اپنی بات نہیں کر سکتی. اگر وہ ان میریڈ ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ, سم ٹائم اپنے باپ کے ساتھ بھی کچھ پریشانیوں کا وہ انر ان کے اندر ایسی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو وہ ڈسکس نہیں کر سکتی. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کو چپ رہ کے ایسی زندگی گزارنی چاہیے, وہ کیا کریں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کا جو بہت بڑا المیہ ہے نا وہ خواتین کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں. خواتین کو اتنا رائٹ تو ملنا چاہیے کہ ان کے ہسبینڈ جن کے لیے وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتی ہیں, ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہیں, ان کو اتنی سپیس دینی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں بیٹھ کے. پورے دن کے بعد پورے تھکاوٹ والا ایک دن ہوتا ہے. خواتین کے لیے بھی زندگی آسان نہیں ہوتی جس طرح مردوں کے لیے آسان نہیں ہوتی. مرد جس طرح سڑکوں پہ سارا دن جس طرح کے بھی وہ معاملات ان کے ہیں, جاب ہے, بزنس ہے, 100 طرح کے ہوتی ہیں ٹینشن. اسی طرح خواتین کو بھی ہوتی ہیں, پورا دن انہوں نے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی خواتین کو بالکل سمجھ لیا ہوا ہے کہ بس شادی کے 3-4 سال کے بعد وہ ایک بس بچوں کی وہ ماں ہے یا وہ گھر کی ایک عورت ہے. ہم نے کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں اس کے مسئلے مسائل کیا ہیں. وہ آج خاموش ہے تو کیوں خاموش ہے. تو خاموشی جو ہے یہ واقعی میں ایک جرم ہے, آپ اس کو کنسیڈر کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کہ وہ اس میں عورت کا نہیں قصور ہے, وہ تو چاہتی ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں پریشان ہے. اللہ پاک نے عورت کا خمیر بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کو سراہا جائے. اب سراہنے سے میری مراد ہماری آڈینس یہ نہ سمجھ لے کہ روڈ پہ کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کے اس کو ہنسانا شروع کر دیتے. اس سے مراد میری وہ لوگ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, اس کے گھر کے لوگ ہیں, وہ اس کو سراہیں, اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں خاموش ہیں, کیا وجہ ہے. لیکن ہمارے ہاں عورت خاموش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ شکر ہے دماغ کو کچھ سکون ملا, یہ چپ ہے. بالکل, عورت کی خصوصیات میں بھی یہی ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اگر ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں تو وہ میں بھی ٹوٹ جائے. دیکھیں اچھائی برائی ہر انسان میں ہوتی ہے, کچھ کمیاں خواتین میں بھی ہوتی ہیں, کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن چلتے ہیں. اگر ہم ایک ایک چیز کا ایشو بنا لیں گے کہ خواتین سر کھاتی ہیں, اس طرح کرتی ہیں, سو میرا نہیں خیال کہ کوئی خاتون ہوگی جو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی ہوگی. ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ اس کا گھر ہنسی خوشی چلے, لیکن یہ ایک طرف سے نہیں ہوتا. دونوں طرف سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے, ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑا مین جو سماجی مسئلہ ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان سب چیزوں میں سب سے مین جو سماجی ایشو ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں اس کو
اوپر سے نیچے تک ہرارکی کی فارم میں لے کے آؤں تو میں یہ سمجھوں گی کہ اگر ہماری خواتین کو سب سے پہلے ان کے بیسک رائٹس ملیں، رائٹس میں صرف کھانا پینا شامل نہیں ہوتا، شاپنگ کروانا شامل نہیں ہوتا. اگر ہم یہ بات کریں تو آپ جا کے میری ویڈیوز پہ آپ دیکھیں موسٹلی کمنٹس آپ کو ملیں گے کہ خواتین تو بھوکی ہوتی ہیں، خواتین شاپنگ کی بھوکی ہیں، خواتین پیسے کی بھوکی ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کی شادی کسی گنجے مرد کے ساتھ بھی ہوئی، یا وہ پچھلے دنوں ایک پکچر وائرل ہوئی تھی، وہ اس آدمی کے سر پہ بال نہیں تھے، میں بھی وہ ان کی پسند کی شادی ہے، انہوں نے کتنی منت و مرادوں سے ایک دوسرے کو پایا، لیکن لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہو تو کسی کی ٹنڈ بھی آپ کو پتہ نہیں کیا گنبد، لوگوں نے اصل خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ ظاہری آپ کی جو اپیرنس ہے اس کو لے لیا ہے، لائک کہ انر جو خوبیاں ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ پیسہ کسی کے پاس تو اس کے ساتھ ہی وہ سارا کچھ ہے. پہلے تو یہ اپنے دماغ سے یہ چیز نکالنی ہوگی. اگر ہم خواتین کو ان کے بیسک رائٹس دیں اور خواتین جو ہیں وہ اپنے مردوں کو سمجھیں کس ٹائم ان کا موڈ آف ہے، کس ٹائم وہ ڈپریشن میں ہے، کیسے ان کو ایک اچھے الفاظ کی ضرورت ہے. جب دو میاں بیوی کے ساتھ گھر اچھا چل رہا ہوگا، پھر وہ آپس میں ڈسکس کر کے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیا بچوں کی نیڈس ہیں، ان کو کس ٹائم پہ کیا چیز دینی چاہیے، جیسے موبائل ہو گیا، ایجوکیشن ہوگی، اس طرح کے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور جب آپ کے بچے آپ کی مرضی کے حساب سے آپ کی نظروں کے سامنے وہ چیزیں کر رہے ہیں کہ کون سی ایجوکیشن، کون سی اسکلز ان کے لیے ضروری ہیں. اب آج کل تو لوگوں نے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے کو بھی اسکل سمجھ لیا ہوا ہے، اور وہ خوشی خوشی بتاتے ہیں اس سے انفلوئنسر کہتے ہیں. ہاں جی کہ جی میں اس سے اتنے لاکھ کما رہا ہوں. دیکھیں کما تو جو پاؤڈر بیچ رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے، لیکن فرق تو یہی ہے نا کہ آپ کا ایک باعزت روزگار کیا ہے جس سے آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن ہو، جس کو آپ 4 بندوں میں بتا سکو، اور آج سے 10-12 سال بعد جس پہ آپ مطمئن ہو سکو کہ میں نے اس طریقے سے کمایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کافی برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں. جو اچھائی ہے وہ تو چلیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کوئی برائی ہے اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو ہم خود بھی اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں. یا اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کہ برائی کو دیکھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک خاتون کسی گھر میں شادی ہو کے ان کی آتی ہے، اس گھر میں نا بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. وہ وہاں ایک دن گزارتی ہے اور کہتی ہے بہت زیادہ اسمیل ہے، برداشت نہیں ہو رہی. دوسرے دن پھر کہتی ہے کہ کل سے تھوڑی سی نا اسمیل کم ہے، لیکن ہے صحیح. ایکچولی اس کا دماغ اس چیز کے ساتھ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے. تیسرے دن وہ پھر کہتی ہے کہ اتنی نہیں ہے لیکن ہے صحیح اسمیل. 4 دن 5 دن 7ویں دن وہ اسمیل کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، لوگوں کو کہتی ہے جب میں اس گھر میں آئی تھی بہت اسمیل تھی، یہ میں نے کوئی 6-7 دن لگا کے اسمیل کو ختم کیا ہے. اسمیل وہیں کی وہیں ہوتی ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں، کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. اور اگر ہم اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں تو وہ ویڈیوز کے اوپر 50-60 ملینز ویوز کن کے ہیں، وہ کون دیکھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے دیکھنے سے، آپ کے کمنٹس کرنے سے ہی وائرل ہو رہے ہیں نا. اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کریں. پتہ سب کو اس چیز کا کہ جتنا اس چیز کو دیکھیں گے، جتنے کمنٹس کریں گے، جتنا شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ چیزیں اتنی وائرل ہوتی جائیں گی. کیونکہ ایک مسئلے کو ہم تب تک وہ چھپا رہتا ہے جب تک ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ خود بخود اتنا وائرل ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ایک کے پاس سے وہ سننے کو ملے گا. تو بہتر ہے آپ اس کو اگنور کریں، انفالو کریں، اس کو ڈسکس نہ کریں، شیئر نہ کریں، کمنٹس نہ کریں. آپ اچھی چیزیں دیکھیں. اب آپ جا کے سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم کھول لیں، آپ کو اچھی چیزوں پہ مار کے کوئی اچھی چیزیں ہوں گی، ویڈیوز ہوں گی، آپ کو مار کے تھوڑے سے اس کے اوپر ویوز نظر آئیں گے، گنتی کے کمنٹس نظر آئیں گے. اور اگر کوئی اچھی ویڈیو بنا بھی رہا ہے تو اس کے اوپر لوگوں کو مذہب یاد آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مذہبی ہمارے جو ننھے منھے مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. اب ہم چلتے ہیں آج اپنے اختتام کی طرف. 2 آپ سوال ان کے جواب دے دیں تو آج اینڈ کرتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ایک بہتر معاشرہ بنانے کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ ہم لوگ کہتے تو ہیں ہمیں بہتر معاشرہ بنانا ہے، بہتر معاشرہ بنانا ہے، لیکن اس کی فرسٹ سٹیپ جو ہے شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ اپنے آپ سے. کوئی بھی چیز ہے اس کی شروعات ہمیشہ اپنے گھر سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے. بجائے دوسروں کو تلقین کرنے کے پہلے ہمیشہ خود سے ایک چیز کی جاتی ہے. اگر ہم صفائی بھی کرتے ہیں نا تو پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنی صفائی کریں گے تو سب سے پہلے اپنے انر کی، اپنے نفس کی صفائی کریں گے کہ ہم نے ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھنی اور ان کے خلاف آواز اٹھانی، اور خالی اپنی نہیں، اپنی پوری فیملی کے لیے. جی. تو آپ آج اختتام پہ ہمارے جو معزز ناظرین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ماشاءاللہ سے خود بڑے سمجھدار ہیں. یہ قوم نہ ان پڑھ ہو کے بھی، ان پڑھ سے میری مراد یہ کہ ایجوکیشن جن کے پاس زیادہ نہیں ہے، وہ نہ ہو کے بھی یہ عوام میرا خیال ہے پڑھے لکھوں سے زیادہ سمجھدار ہے.
میں ان سے یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ کو یہ چیز اچھی سنتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا کریٹیسائز کیوں کرتے ہیں, اس کے اوپر ہی آپ کو مذہبی باتیں کیوں یاد آ جاتی ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ مذہب کو لے کے کانشیس ہیں, لیکن مذہب صرف آپ کی باتوں میں, آپ کی بحث میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کے دل میں, آپ کی روزمرہ کی لائف میں ہونا چاہیے. آپ جب ایک فضول چیزیں دیکھتے ہیں وہاں آپ کو بالکل کوئی مذہب نہیں یاد آتا, کوئی چیز نہیں یاد آتی, آپ کو یہ بھی نہیں یاد آتا اس ٹائم پہ کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ جو کمنٹس کر رہے ہیں وہ آپ کی فیملی بھی دیکھ سکتی ہے. مجھے اس چیز سے بہت زیادہ اعتراض ہے. بجائے یہ کہ آپ کو چاہیے, اگر آپ آج مجھے نہیں سن رہے, مجھے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اچھی باتیں کر رہے ہیں, آج آپ ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے, اگنور کریں گے, کریٹیسائز کریں گے, تو آہستہ آہستہ لوگ اپنا ٹائم نکالنا بند کر دیں گے. کیونکہ ہر انسان کا ٹائم قیمتی ہو جائے گا, ہر انسان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس وہی لوگ بچیں گے جن کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی نسلوں کے لیے وہی چیز بچے گی, اور وہ آپ کی نسلوں میں بڑی تیزی سے کسی زہر کی طرح پھیل جائے گی, اور پھر اس کا علاج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. معزز ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ نے صرف سنی نہیں ہوگی بلکہ مکمل طریقے سے اسے لطف اندوز ہوں گے اور آپ اس کو محسوس بھی کریں گے. تو ایسے ہی اچھے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ کا میزبان راجہ شہزاد, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.